بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید بلال کتب اور آج میں انتہائی جذباتی اور روحانی طور پہ جذباتی ہوا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ آج جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جگہ کیسی ہے، میں بھی نہیں زندگی میں سوچ سکتا۔ جب بھی جتنی دفعہ بھی یہاں پہ آیا ہوں ہمیشہ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ وہ روحانی کیفیت ہمیشہ نئی ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے۔ یہ امام علی، مولا علی کا گھر ہے، اور وہ مولا علی جس کا ذکر جو ہے وہ وسیلہ ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ وسیلہ ہے، جس کی شکل کو دیکھنا، جس کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ منافق اور مومن کے درمیان کا فرق ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اور یہ گھر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تمام قائدین جو ہے نا امت مسلمہ کے، ان کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر انسان سچا ہو تو گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ ایماندار ہے، وہ کردار ساز ہے، تو پھر اس کا جو رتبہ ہے وہ اللہ زمانے میں کیسے بلند کرتا ہے۔ یہ امام کے گھر کی لاؤنج ہے، یہ پیچھے امام کا جو ہے وہ ڈیوری ہے، جہاں پہ کہ ہم آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرائنگ روم ہے یا کسی کے ملنے کی جگہ ہے۔ اور وہ چھوٹا سا دروازہ جو اس طرف جاتا ہے، وہ چھوٹا سا دروازہ ایک ایسا کمرہ ہے جس میں کہ امام کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ رہتے تھے۔ اب امام حسن اور امام حسین دیکھیے کہ اس کمرے میں رہتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی سہولتیں پیدا کرتے ہیں، کتنی سہولتیں پیدا کرتے ہیں، اور ان سہولتوں کے باوجود آج ہم کردار سازی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ بچے جو کہ اس کمرے میں سیدہ فاطمہ نے اور امام علی کرم اللہ نے پالے، ان بچوں نے تاریخ اسلام کو قائم ہی نہیں کیا، دین کو تازہ کیا دوبارہ۔ یہ گھر امام کا زیارت کے طور پہ دیکھ لیجئے، زیارت کے طور پہ دیکھ لیجئے، زیارت کے طور پہ دیکھ لیجئے، اور جتنے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں وہ اپنے دل میں اپنی چھپی ہوئی دعاؤں کو زیارت کے طور پہ اس گھر کو دیکھ لیجئے، اور اپنے دلوں کی جو آرزویں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ خاموشی سے مانگتے رہیے، سنتے رہیے، لیکن دعائیں مانگتے رہیے۔ شاہ صاحب صرف ایک جملہ مجھے بتائیے کہ امام علی جن کی زندگی جو ہے وہ ساری ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جملہ میرے نبی کا جو بخاری شریف میں ہے کہ آج جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی، اس کے مقام پہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے جہاں حسن و حسین کے پاؤں لگے ہوں گے نہیں لگے ہیں، جہاں پہ امام علی کرم اللہ نے اپنا غسل لیا، جہاں پہ ان کو کفن دیا گیا، جہاں پہ زندگی گزاری، پہلی کیفیت قلب میں کیا تھی؟ اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وجود مولا کائنات علی بن ابی طالب اور سید شباب اہل جنہ موجود تھے، جن کے وجود کے جن کے قدم یہاں پر پڑے ہیں اور ان کے وجود کے اثرات یہاں پر موجود ہیں، تو سب سے پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جاؤں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جیسے زری کے ساتھ مس کر کے جسم کو پاک کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر آ کر اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، معطر ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے درست کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں پہ آتا ہے نا، اگر روح معطر ہو نا تو اس کو یہاں پہ اس کا بلاوا ہی نہیں ہوگا یہاں۔ میں اس کی مثال اس طرح سے دے دوں گا، کورونا کے دنوں میں وہ واک ان سٹینڈ بنائے ہوتے تھے نا، جہاں سے وہ واک کرے اور بیچ میں سے وہ نکلتا تھا وہ پورے کا پورا پانی جو ہے نا، تاکہ آپ کا وہ کورونا کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اس گھر میں جب آپ آتے ہیں نا تو ورود سے لے کر خروج تک روحانی طور پر سینیٹائز کیا جاتا ہے آپ کی روح کو، کہ یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے اور ہر قسم کے جراثیم سے جو ہے نا صاف ہو جائے۔ ایمان کے جراثیم جو ہیں جتنے ہیں سارے کے سارے باہر نکلے تو دھل کے نکلے، اور پروٹیکشن کے ساتھ کہ آئندہ کوئی جراثیم گناہوں کے انشاءاللہ آپ کے روحانی وجود کو ٹچ نہیں کریں گے۔ ویسے یہ بات بڑی عجیب تو نہیں ہونی چاہیے، یہ بات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یقین کیجئے کہ جو شخص جو ہے وہ مولا علی کے گھر سے ہو کر گیا ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی کوئی غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو بھی سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں کہ اگر حیا موجود ہو تو پھر انسان کو یہ قدریں جو ہیں یہ یاد آئیں گی۔ یہ کارپیٹ جو ہے، یہ دیواریں جو ہیں، یہ کالا اس لیے کیا ہے کیونکہ محرم کے دن ہے۔ یہ جگہ جہاں سے ہم ہو کر جا رہے ہیں، ہماری حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ مولا علی نے جو کنواں اپنے ہاتھ سے کھودا ہو، ہم اس تک پہنچ سکیں اور اس کو ہاتھ لگا سکیں، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام جب دے دیا، پھر اس کو سنبھالنا جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارا کام ہے۔ اگر میں اس طرف جاؤں تو یہ وہ لاؤنج ہے، میں آپ کو دکھاؤں، جسے لاؤنج کہنا چاہیے، جہاں پہ گھر کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ جہاں پہ کہ امام علی کرم اللہ کو غسل دیا گیا جب ان کی شہادت ہوئی۔ یہاں پہ ان کو امام حسن اور امام حسین نے غسل دیا اور پھر وہ اس کمرے میں لے کر گئے۔ یہ کمرہ ہے، وہ ان کو کفن کفن پہنایا گیا تھا۔
यहाँ पर बिलाल भाई ने लेट कर जो है वो अपने वजूद को भी प्रोटेक्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे दिल को भी प्रोटेक्ट करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, आमीन या रब्बल सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद बिलाल कुतुब और आज मैं इंतहाई जज्बाती और रूहानी तौर पे जज्बाती हुआ हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि जगह कैसी है, मैं भी नहीं ज़िंदगी में सोच सकता। जब भी जितनी दफ़ा भी यहाँ पे आया हूँ हमेशा लगता है कि आज पहली दफ़ा आया हूँ। वो रूहानी कैफियत हमेशा नई होती है, ताज़ा होती है। ये इमाम अली, मौला अली का घर है और वो मौला अली जिसका ज़िक्र जो है वो वसीला है, जिसका ज़िक्र जो है वो वसीला है, जिसकी शक्ल को देखना, जिसके चेहरे को देखना जो है वो मुनाफिक और मोमिन के दरमियान का फ़र्क है। ये उसका घर है और ये घर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ तमाम कायदीन जो है ना उम्मत मुस्लिमा के, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि अगर इंसान सच्चा हो तो घर छोटा हो या बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ईमानदार है, वो किरदार साज है, तो फिर उसका जो रुतबा है वो अल्लाह ज़माने में कैसे बुलंद करता है। ये इमाम के घर की लाउंज है, ये पीछे इमाम का जो है वो ड्योरी है, जहाँ पे कि हम आज के दौर में कह सकते हैं कि ये एक ड्राइंग रूम है या किसी के मिलने की जगह है। और वो छोटा सा दरवाज़ा जो उस तरफ जाता है, वो छोटा सा दरवाज़ा एक ऐसा कमरा है जिसमें कि इमाम के दोनों बेटे जो हैं वो रहते थे। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन देखिए कि इस कमरे में रहते थे। हम अपने बच्चों के लिए कितनी सहूलतें पैदा करते हैं, कितनी सहूलतें पैदा करते हैं, और इन सहूलतों के बावजूद आज हम किरदार साजी की बात कर रहे हैं। ये वो बच्चे जो कि इस कमरे में सैयदा फ़ातिमा ने और इमाम अली करमल्ला ने पाले, उन बच्चों ने तारीख़ इस्लाम को कायम ही नहीं किया, दीन को ताज़ा किया दोबारा। ये घर इमाम का ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए, ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए, ज़ियारत के तौर पे देख लीजिए। और जितने लोग भी इसको देख रहे हो वो अपने दिल में अपनी छुपी हुई दुआओं को ज़ियारत के तौर पे इस घर को देख लीजिए और अपने दिलों की जो आरज़ुएँ हैं, जो दुआएं हैं, वो खामोशी से मांगते रहिए, सुनते रहिए, लेकिन दुआएं मांगते रहिए। शाह साहब सिर्फ एक जुमला मुझे बताइए कि इमाम अली जिनकी ज़िंदगी जो है वो सारी एक तरफ रखते हुए ये जुमला मेरे नबी का जो बुखारी शरीफ में है कि आज जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से राज़ी, दोनों एक दूसरे से राज़ी, उसके मकाम पे उसके घर में खड़े होके जहाँ हसन हुसैन के पाँव लगे होंगे नहीं लगे हैं, जहाँ पे इमाम अली करमल्ला ने अपना गुस्ल लिया, जहाँ पे उनको कफन दिया गया, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, पहली कैफियत कल्ब में क्या आती? इस यकीन के साथ कि ये वो जगह है कि जहाँ पर वजूद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और सैयद शबाब अहल जन्ना मौजूद थे, जिनके वजूद के जिनके कदम यहाँ पर पड़े हैं और उनके वजूद के असरात यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहली कैफियत ये होती है कि मैं जाऊँ और जितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे ज़री के साथ मस करके जिस्म को पाक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आकर अपनी रूह को पाक व पाकीज़ा करने की कोशिश करें, मुअत्तर हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए।